نام، اچھا سلسلہ اشرفیہ کا نام، اور بالخصوص کچوچا سبحان اللہ۔ مقدسہ سے صحیح۔ ہم نے اپنے والد گرامی رحمہ اللہ کی زبان سے اس کی تقدیس، اس کی تکریم اور اس کی تعظیم کو ہم نے ایک عملی شکل کے اندر بحمد اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے لی، سبحان لیکن خاص طور پر جس کو کہیے عملی شکل کے اندر اس کے انوار سے مستفیض ہونا اور اس کے پیغام اور اس کی روحانیت کو اپنے اندر کچھ جذب کرنا بزرگوں کے صدقے، وہ فیضان ہوا ہے حضرت اشرف العلماء کی درگاہ شریف پر حاضر۔ صحیح، یوں سمجھ الحمد لیجیے کہ 95 اور 94 کا یہ زمانہ تھا جب میں اشرف العلماء رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس فردوس کالونی میں یہیں پر ہی آپ کے آستان پاک پر اپنے چند دوستوں کے ساتھ جو اس وقت اہل سنت و جماعت کے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے کثرهم اللہ، حاضر ہوا، اور حضرت کی شفقت اور حضرت کا جو کہتے ہیں جس کو بچوں کو اور اپنے چھوٹوں کو نوازنا، کیونکہ بزرگوں کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے حسد نہیں کرتے اور چھوٹوں پر تکبر نہیں کرتے۔ صحیح، یعنی ہم تو اس لائق نہیں کہ ہم اپنی کوئی صلاحیت اور اپنی کوئی اہمیت حضرت کے سامنے بیان کریں، لیکن بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ صرف نظر فرماتے ہیں اور تربیت کے حوالے سے کمال محبت فرماتے ہیں۔ تو آپ کی محبت کے حوالے سے بھی الحمدللہ تعالیٰ میں آستان پاک پر بہم آتا رہا، اور یہ تعلق جو ہے کہ اسی آستانے سے زیادہ مجھے تعارف جو ہے وہ سلسلہ عالیہ اشرفیہ کا اور سرکار مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو محبت کا ایک تعلق گھر سے ملا تھا، وہ الحمدللہ مزید مضبوط اور مزید مربوط ہوا اشرف العلماء رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحبت بابرکت کے حوالے سے۔ پھر حضرت صاحب قبلہ، حضرت کے برادر اصغر حکیم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ایک گویا کہ بڑی شفقت اور محبت ان بزرگوں کے ہمارے ساتھ رہی۔ پھر سلسلہ یوں ہوا کہ شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر جو اس سلسلہ پاک کے معتبر علماء جن کی بڑی عظیم خدمات ہیں، اس سے بھی مزید جو ہے کہ وہ دل اس طرف آیا کہ اس سلسلہ مبارکہ کے اندر ایسے قدور شخصیات اور سلاسل کے ساتھ ساتھ موجود ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کی بھی بڑی دسترس عطا فرمائی، الحمدللہ۔ پھر حضرت محدث اعظم کچوچی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح کو میں نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ محبت، اور مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی اس خاندان کے ساتھ محبت، اور سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمہ اللہ تعالیٰ کا فیضان، اور پھر آپ کے خلفاء کی ایک فہرست جس میں صدر الفاضل جیسے قدور شخصیات، جس میں حکیم علوم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ جیسے شخصیات۔ تو میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ تشریحات کے حوالے سے اور تعلیم کی توضیح کے حوالے سے یہ سلاسل کے نام ہوتے ہیں یہ سارے ایک ہی ہیں۔ جس طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، تو چاہے وہ سلسلہ اشرفیہ میں ہو، رضویہ میں ہو، اوپر جو اس کی بنیادی شاخیں چشتیہ اور قادریہ میں ہو، نقشبندیہ سہروردیہ میں ہو، ان کے ساتھ جس کے ساتھ بھی وہ جڑے گا تو وہ فیضان علم جو ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہی بزرگوں کے ذریعے وہ حاصل کرے گا، اور یہ وہ شخصیات دلیل ہیں آپ کے لیے کہ آپ حضور سید عالم اور صحابہ اور اہل بیت کے کو کتنا معقر رکھتے ہیں، کتنی ان کی تعظیم کرتے ہیں، وہ اس وقت ثابت ہوگا جب ان سلسلہ عالیہ کے اکابر اولیاء جو اپنے گنبدوں کے اندر آرام فرما رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی قلبی ارادت کیسی ہے، قلبی محبت کیسی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین فیضان سلسلہ اشرفیہ چشتیہ کا فیضان اللہ رب العالمین چار دنگ عالم کے اندر اسے عام رکھے، اور ہمیں اپنے ہر اکابر کا ادب جو دلیل ہے، جو نشانی ہے اللہ اس کے رسول کی اور صحابہ اور اہل بیت کی، جن کی توسط سے ہم اللہ اس کے رسول کے قریب ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان تمام کا ادب اور ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، شاہ صاحب قبلہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے لطائف اشرفی کی خصوصیات، اور لطائف اشرفی کی خصوصیات یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ ہر ایک گفتگو نہیں کر سکتا، اس پر معتبر علماء اور معتبر مشائخ ہی گفتگو کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ کو بھی ہم نے اسی لیے اس اپنے پروگرام میں مدعو کیا کہ حضرت بھی کئی عرصے سے لطائف اشرفی کے موضوعات پر، جتنے موضوعات اس میں ذکر ہیں اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں اپنے خطابات میں اور دیگر ٹی وی چینلز پہ پروگراموں میں۔ تو اب ہم ذکر کرتے ہیں پہلا سوال حضور فخر المشائخ مدد اللہ العالی سے کہ حضور لطائف اشرفی کے بارے میں ہماری یہ رہنمائی فرمائے کہ لطائف اشرفی کے مؤلف کون تھے
اور اس کو کس طرح مرتب کیا گیا. اور لطائف اشرفی ہم نے یہ سنا ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات پر پہلی کتاب ہے, تو یہ کس طرح ہے, ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے لطائف اشرفی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات, ان کی کرامات, ان کے کارنامے اور پوری حالات زندگی پر ایک مستند کتاب. صحیح. حضرت کے خلیفہ حضرت نظام یمنی رحمۃ اللہ علیہ جو 750 ہجری میں مخدوم پاک کے دست مبارک پر بیعت ہوئے, اور اس کے بعد تقریباً 30 سال یا اس سے زیادہ عرصہ انہوں نے مخدوم پاک کے ساتھ سفر و حضر میں گزارا. صحیح. ہمہ وقت آپ کی خدمت میں وہ حاضر رہتے تھے, اور ان کی ایک یہ عادت تھی کہ جو کچھ مخدوم پاک ارشاد فرماتے تھے ملفوظات, اس کو وہ لکھ لیا کرتے تھے, اور ایک کام اور یہ کرتے تھے کہ اس کے بعد ان کے سامنے پیش کرتے تھے. اچھا, پیش بھی کیا کرتے ہاں, تھے. علیحدہ میں جب تخلیہ میں ہوتے تھے تو آپ اس کی اصلاح بھی فرماتے تھے. جو اس میں غلطی ہوتی تھی اس کو آپ وہ کرتے تھے اور صحیح کرتے تھے. صحیح. اور اس طرح یہ ایک کتاب یہ مارد وجود میں آئی. صحیح. تو اس کتاب میں ایک مقدمہ اور 60 لطائف ہیں. اچھا. یہ کتاب ہے فارسی زبان میں. مخدوم پاک کی زبان فارسی تھی, اگرچہ آپ اردو کے پہلے ادیب بھی مانے جاتے ہیں. یہ ہم نے اپنے مقالے پی ایچ ڈی میں اس پہ بھی تحقیق کی کہ اردو زبان کے پہلے ادیب حضرت مخدوم سمنانی. سبحان اللہ. رسالہ اخلاق و تصوف آپ نے یہ تحریر فرمایا تھا. اچھا, اردو زبان اس وقت. سبحان. خیر اس سے قطع نظر ایک مقدمہ اور 60 لطائف اس کتاب میں لطائف اشرفی میں موجود ہیں. اس کی زبان فارسی ہے. سب سے پہلے اسے اعلی حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے 1295 ہجری میں نصرت المتابع دہلی سے طبع کرایا. سب سے پہلے آپ نے اس کی اشاعت کی اور اس کو مختلف جگہ اس کے نسخے بھیجے, لیکن وہ سب فارسی میں تھے. اس کے بعد 1878 ہجری میں فارسی ہی کا نسخہ جو تھا وہ دوبارہ طبع ہوا. وہ کسی اور نے کرایا اور وہ بھی مختلف جگہ وہ چلتا رہا, لیکن اس وقت تک صرف فارسی نسخہ تھا, کوئی ترجمہ اس کا نہیں ہوا تھا. صحیح. سب سے پہلے لطائف اشرفی کا ترجمہ کیا محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرفی الجیلانی المعروف محدث کچوچوی قدس سرہ نے ان کے والد گرامی اچھا محدث اعظم کے والد مولانا حکیم سید شاہ نظر اشرف کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا. آپ نے اس وقت 9 لطائف کا ترجمہ کیا, اور ان 9 لطائف کے ترجمے کو محدث اعظم ہند نے اپنے ماہنامہ, انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا ماہنامہ اشرفی, صحیح, اس میں محدث اعظم ہند نے قسط وار ان لطائف کو شائع کیا. سبحان اللہ. 9 لطائف جو تھے وہ سب کے سب آپ نے. اچھا, محدث اعظم ہند نے 1922 میں اس رسالے کا اجرا فرمایا تھا, ماہنامہ اشرفی کا. صحیح. اس زمانے میں ایک رسالہ نکالنا کتنی مشکل بات تھی, بالکل, لیکن محدث اعظم ہند نے وہ رسالہ نکالا. تمام علماء, مشائخ, لائبریریوں میں, یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, جہاں جہاں بھی تھا ہر جگہ وہ رسالہ جاتا تھا, اور عرصہ دراز تک وہ رسالہ جو تھا وہ چلتا رہا. صحیح. تو اس میں اس کی جو پرانی وہ نسخے موجود ہیں اس میں وہ قسط وار وہ موجود ہے جو آپ کے والد گرامی نے ترجمہ کیا تھا. اس کے بعد جناب مشیر احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے لطائف اشرفی کا مکمل ترجمہ کیا, یعنی 60 لطائف کا ترجمہ کیا, لیکن تلخیص کے ساتھ. اس کے بہت زیادہ انہوں نے تفصیل اور اس میں نہیں گئے, تلخیص کے ساتھ کیا, جو 2 جلدوں میں شائع ہوا. صحیح. وہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد اچھا یہ ایک جلد جو تھی وہ 300 صفحات پر مشتمل تھی. اللہ اکبر. 2 جلدوں میں شائع ہوا. اس کے بعد حضرت شاہ ظفر الدین اشرف کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مولانا عبدالحق صاحب نے انڈیا سے, یعنی وہیں سے اس کا ترجمہ کیا, لیکن انہوں نے صرف 2 لطائف اور مقدمہ ان کا ترجمہ کیا. وہ بھی شائع ہوا اور سب جگہ گیا, اور 1987 میں یہ شائع ہوا. اس کے